السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی درسی کتاب کا آخری سبق تالاب کا بھوت، اس سبق کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تالاب کا بھوت مراٹھی زبان کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس کہانی کو پیش کرنے کا مقصد دوسری زبانوں سے انسیت پیدا کرنا ہے۔ اس کہانی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے۔ انسان اپنی جہالت اور توہم پرستی کی بنا پر بھوتوں کے قصے گڑھ لیتا اور ان سے ڈرنے لگتا ہے۔ اپریل کا مہینہ، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، نارائن راؤ پسینے سے تر بتر رام گڑھ میں داخل ہوئے۔ رام گڑھ کے سرپنچ سے انہیں اپنے کھیتوں کے کاغذات کی نقل حاصل کرنی تھی۔ دفتر میں سرپنچ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ نارائن راؤ نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، سرپنچ صاحب تھوڑا ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، بڑی گرمی ہے۔ سرپنچ نے میز پر رکھا ہوا لوٹا اور گلاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب پانی حاضر ہے، مگر ایک گلاس سے زیادہ نہ پینا۔ بڑی مشکل سے صبح شام ایک مٹکا ملتا ہے، وہ بھی 4 کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے۔ مگر گاؤں کا تالاب چھوڑ کر آپ پانی اتنی دور سے کیوں لاتے ہیں؟ اجی جناب کیا بتائے، یہ تالاب تو گاؤں والوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے۔ وہ کیسے؟ نارائن راؤ نے حیرت سے پوچھا۔ سرپنچ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہنا شروع کیا، گاؤں کے بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ تالاب میں کوئی بھوت گھس آیا ہے۔ جہاں کسی نے تالاب کا ایک گھونٹ پانی پیا، اسے کوئی نہ کوئی بیماری آ دبوچتی ہے۔ پچھلے ہفتے بڑے بڑے عامل آ کر چلے گئے، مگر بھوت کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ وہ اب بھی تالاب میں گھسا بیٹھا ہے۔ یہ سن کر نارائن راؤ گاؤں والوں کی جہالت اور لا علمی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگے۔ پھر سرپنچ کا لحاظ کر کے سنجیدہ لہجے میں بولے، دیکھیے سرپنچ صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں گرام سدھار کمیٹی کا ممبر ہوں۔ ہمارے پاس ایسے نسخے ہیں کہ آپ کا بھوت 2 روز میں گاؤں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ گاؤں والے بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ دیکھیے جناب، آپ جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، بھوت بڑا تگڑا ہے۔ نارائن راؤ جب واپس اپنے شہر جانے لگے تب انہوں نے اس تالاب کا غور سے معائنہ کیا۔ تالاب کی منڈیر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، کناروں پر جنگلی جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ پانی کی سطح گندی اور نیلی کائی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کائی پر درختوں کے سوکھے پتوں کی چادر سی بچھی ہوئی تھی۔ لوگ تالاب میں نہاتے، کپڑے دھوتے اور مویشیوں کو نہلاتے، پھر پانی بھی اسی کا پیتے تھے۔ نارائن راؤ گاؤں والوں کی جہالت پر افسوس کرتے ہوئے شہر پہنچے۔ انہوں نے سب سے پہلے گرام سدھار کمیٹی کے سیکریٹری کو تمام واقعہ سنایا۔ پھر جیسے ہی گرمیوں کی تعطیلات شروع ہوئی، مختلف مدرسوں سے 100 بچے منتخب کیے گئے۔ وہ سب ماسٹر صاحب کی رہنمائی میں رام گڑھ روانہ ہو گئے۔ نارائن راؤ بھی ساتھ تھے۔ نارائن راؤ نے گاؤں کے سرپنچ کو اطلاع دی۔ سرپنچ گاؤں والوں کو لے کر تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ ماسٹر صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، پیارے بھائیوں اور عزیز بچوں، آج ہمیں اس تالاب کے بھوت کو بھگانا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ تالاب کی گندگی صاف کر دی جائے۔ جب گندگی صاف ہو جائے گی، اندر سے صاف شفاف پانی کے چشمے پھوٹتے نظر آئے گے۔ ان چشموں کا نرمل پانی دیکھتے ہی بھوت بھاگ کھڑا ہوگا۔ اتنا کہہ کر ماسٹر صاحب نے کدال اٹھا کر پہلی ضرب لگائی۔ پھر کیا تھا، بیک وقت 200 ہاتھ مشینوں کی طرح چل پڑے۔ گاؤں والے دور کھڑے ڈری ڈری نظروں سے انہیں کام کرتا دیکھتے رہے۔ وہ منتظر تھے کہ ابھی بھوت نکل کر ماسٹر صاحب کا گلا دبا دے گا، مگر دوپہر تک وہ لوگ برابر کام میں جٹے رہے۔ ہنستے گاتے سب بچے اتنے خوش کام کر رہے تھے گویا تالاب میں سے خزانہ برآمد ہونے والا ہو۔ سہ پہر کے قریب شہر سے ایک لاری آئی۔
جس میں قیام کے لیے خیمے اور بچوں کے کھانے پینے کا سامان تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کے قریب میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ گاؤں والے انہیں منع کرتے رہ گئے کہ رات کو یہاں نہ ٹھہریے، آپ نے بھوت کو ناراض کر دیا ہے، کہیں رات میں وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ مگر ماسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ہم بھوت کو پیاری پیاری کہانیاں سنا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیں گے۔ پہلی رات کو گاؤں والے بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رات میں بھوت ایک آدھ بچے کو کھا جائے گا اور صبح تک سب شہر بھاگ جائے گا۔ مگر جب صبح انہوں نے دیکھا کہ تمام بچے ویسے ہی خوش کدال پھاوڑا سنبھالے کام پر جا رہے ہیں تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گاؤں والوں کے ذہن میں بات آ گئی، ان کا خوف دور ہو گیا۔ بچوں کے ساتھ وہ خود بھی کام میں جٹ گئے۔ پھر کیا تھا، ایک ہفتے کے اندر ہی تالاب کے باہر کیچڑ اور گندگی کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ تالاب آئینے کی طرح صاف ہو گیا اور زمین سے پھوٹتے پانی کے قدرتی چشمے نظر آنے لگے۔ پھر ماسٹر صاحب نے پوٹاشیم پر میگنیٹ کی تھوڑی سی مقدار پانی میں گھول کر تالاب میں ڈال دی۔ دوسرے دن شہر سے کاچ کے 2 بڑے بڑے مرتبان پہنچ گئے جن میں مچھلیاں تیر رہی تھی۔ ماسٹر صاحب نے گاؤں والوں سے کہا، بھائیوں دیکھیے یہ آپ کے تالاب کی صفائی کرنے والے خدمتگار ہیں۔ اب آپ لوگ یہ کیجئے کہ تالاب کے ارد گرد ایک پختہ منڈیر بنائیے، اطراف میں اگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں اور جھاڑ جھکاڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیجیے تاکہ سورج کی کرنوں کے لیے کوئی روک نہ ہو اور تالاب کی سطح پر تیرنے والے جراثیم ہلاک ہو سکے۔ یہاں نہ کپڑے دھوئیے نہ نہائیے، مویشیوں کو بھی مت لائیے، پھر دیکھیے آپ لوگ کیسے تندرست اور خوش رہتے۔ سرپنچ نے ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں والوں سے کہا، اب بات سمجھ میں آئی کہ بھوت پریت کوئی چیز نہیں، انسان کا وہم اور جہالت ہی سب سے بڑے بھوت ہیں۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی: رازدارانہ انداز، رازداری سے، دبوچنا، اچانک مضبوطی سے پکڑ لینا، عامل، جھاڑ پھونک کے ذریعے عمل کرنے والا، بال بیکا نہ کرنا، کچھ بگاڑ نہ پانا، جہالت، نہ جاننا، لا علمی، کسی بات کا علم نہ ہونا، پیچ و تاب کھانا، بہت غصہ ہونا۔ گرام سدھار کمیٹی، گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنے والا ادارہ، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، نرمل، صاف ستھرا، ضرب لگانا، مارنا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہنا، حیران ہونا، جٹے رہنا، مصروف رہنا، وہم، شک و شبہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب